تبارك وتعالى Recording in progress. وعلى آله Recording stopped. وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، آپ سب حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں والے علم کو حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ دنیا کے علوم تو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، چاہے اس میں اہلیت ہو چاہے اس میں اہلیت نہ بھی ہو، وہ اختیاری چیز ہے۔ لیکن علوم نبوت، نبیوں والے علوم یہ ہر ایک نہیں سیکھ سکتا۔ اس کے لیے آسمان میں انتخاب ہوتا ہے، آسمان میں سلیکشن ہوتی ہے، اور وہاں سے نام ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، وہاں سے ناموں کی تعیین اور تشخیص ہوتی ہے کہ کس کس کو علوم نبوت کے لیے قبول کرنا ہے اور کس کس کو قبول نہیں کرنا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، علوم نبوت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ الفاظ میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان دنیا سے جائے گا تو پھر اس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ علوم نبوت کتنا بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے خوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ، ہمارے جیسے گرے پڑے گناہ گاروں کو آپ نے علوم نبوت کے لیے قبول کیا۔ ہم میں ایسی کوئی بات تو ہے نہیں، یہ محض آپ کا فضل ہے۔ یہ سوچ سوچ کے آپ روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے مجھے قبول کیا، ورنہ میری کیا اوقات ہے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جان پڑیاں۔ اور ایک اردو کے شاعر کہتے ہیں، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ یہ محض تیرا فضل ہے، ورنہ میرے جیسے گرے پڑے گناہ گار کا علوم نبوت کے ساتھ جڑنا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس پہ فخر کریں اور اس پہ خوش ہو، اپنے آپ کو مبارکباد دیں، سجدے میں سر رکھ کے لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، آپ نے مجھے عالم بننے کے لیے قبول کیا ہے، مجھ میں تو ایسی کوئی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے، یہ محض تیرا فضل ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ 2 رکعت نفل کسی خاص وقت میں پڑھ کے، بے شک مختصر ہو، خاص وقت میں پڑھ کے اس میں شکرانے کی بھی نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی دعا کریں۔ کیونکہ شروع تو بہت سارے کرتے ہیں، جو ہم نے دیکھا کہ علم دین شروع تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن آخر تک سارے نہیں چل پاتے۔ کوئی دنوں میں اس گاڑی سے اتر جاتا ہے، کوئی مہینوں میں اتر جاتا ہے، کوئی 1 2 سال میں اتر جاتا ہے،
کوئی ہوتا ہے جو منزل پہ پہنچتا ہے. تو اس لیے یہ جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے روزانہ، بے شک مختصر سی ہو، تو اس میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں گے دل کی گہرائیوں سے، اور دوسرا آپ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے جمائے رکھنا، مجھے محروم نہ کر دینا، مجھے نکال نہ دینا، مجھے ریجیکٹ کر دینا، بلکہ مجھے آخر تک چلائے رکھنا. پہلی درخواست تو یہ ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، شکل ہوتی ہے. ایک شیر کی حقیقت ہے، ایک شیر کی تصویر ہے. ظاہری بات ہے جو شیر کی تصویر ہے اس سے تو چوہا بھی نہیں بھاگے گا، لیکن جو شیر کی حقیقت ہے اس سے بڑے بڑے جانور بھی بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ حقیقت ہے. تو علم بھی اسی طرح، علم دین بھی اسی طرح ہے. ایک علم دین کی حقیقت ہے اور ایک اس کی صورت اور اس کی تصویر اور اس کا فوکس ہے. جیسے گنے کے اندر رس ہوتا ہے، اس کو گنے کی مشین میں نچوڑ کے اس کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ پھینک دیا جاتا ہے. وہ پھیکا بھی ہوتا ہے اور کم وزن بھی ہوتا ہے اور بیکار بھی ہوتا ہے. بس وہ خشک ہو جائے تو پھر جلانے کے قابل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کام کا نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے علم کی حقیقت بھی ہے اور علم کی تصویر اور اس کا فوکس بھی ہے. علم کی حقیقت تک رسائی کے لیے 2 کام کرنا لازمی ہے. اس کے بغیر علم کی حقیقت پانا ناممکن ہے. اس کے بغیر علم کی حقیقت مل ہی نہیں سکتی. یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، اور ان دونوں باتوں پہ چلنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. اگر یہ 2 باتیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کے لیے علم دین آسان بھی ہو جائے گا، اور اس میں برکت بھی ہوگی. یعنی تھوڑی سی محنت میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا. اور پھر اس علم میں ایسی برکت آ جائے گی کہ آپ جب یہ جو 4 سالہ عالم کورس ہے جب آپ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے بڑے بڑے کام لیں گے. آپ کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملے گی، آپ کے ذریعے سے علم پھیلے گا، دین پھیلے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دیں گے. عزت کی نیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ عزت موعود ہے، یعنی اس کا وعدہ ہے اور یہ ملتی ہے. نیت نہیں کرنی چاہیے ورنہ اخلاص نہیں رہے گا. تو یہ 2 چیزیں آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. ان میں سے ایک تقویٰ. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے، کوئی گناہ نہ کرے، نہ کبیرہ کرے نہ صغیرہ کرے، نہ نظر سے کرے، نہ زبان سے کرے، نہ کانوں سے کرے، نہ شرمگاہ سے کرے. کسی طریقے سے بھی انسان کوئی بھی گناہ نہ کرے. یہ ہے تقویٰ. اور یہ تقویٰ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا بڑا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ اس کی ترغیب دی ہے. سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله مع الذين اتقوا واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ چند آیتیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں، آپ کو سنائی ہیں. سینکڑوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی ترغیب دی ہے کہ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کے جو وجود ہے نا، اس کو آپ گناہوں سے بچائیں. نظر، زبان، کان، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں، سارے وجود کو گناہوں سے بچائیں.
اگر آپ علم میں کمال چاہتے ہیں، علم میں برکت چاہتے ہیں، علم کی حقیقت چاہتے ہیں، علم کا نور چاہتے ہیں، اور واقعی وہ عالم بننا چاہتے ہیں جس عالم کو دیکھنا بھی عبادت، اس سے ہاتھ ملانا عبادت، اس کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی ثواب۔ اگر آپ ایسے عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ تو آپ تقویٰ کی مشق کریں کہ بس میں نے گناہ نہیں کرنا۔ روزانہ اس کے لیے، متقی بننے کے لیے چند کام آپ نے کرنے ہوں گے۔ ایک تو روزانہ صبح کو آپ یہ نیت کریں، یا اللہ آج نیا سورج نکلے گا، میں نے اب تک جو گناہ کیے تھے اسے تو توبہ کر لی، آج میں نیت کرتا ہوں کہ آج میں نے سارا دن گناہ نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا سارا دن، نہ نظر سے، نہ زبان سے، نہ شرمگاہ سے، نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے، کسی بھی طریقے سے نہیں کرنا۔ روزانہ یہ نیت کریں، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ بیعت ہونے کے بعد ہم جو معمولات بتاتے ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں کم از کم جو مراقبہ ہے نا، مراقبہ یعنی 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام، آنکھوں کو بند کر کے، سر جھکا کے، دل پہ توجہ جما کے بیٹھ جانا، اور اس بات کا تصور کرنا اور خیال کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس زبان سے نہیں کہنا اللہ اللہ، صرف اس خیال میں بیٹھنا ہے، 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام۔ اگر یہ پابندی سے کیا جائے نا، کبھی بھی اسے چھوڑا نہ جائے، تو اللہ کی ذات سے پوری امید کی جاتی ہے کہ تقوی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ تقوی اختیار کریں۔ دوسری چیز جو علم کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر علم بالکل نہیں ملتا، وہ ہے ادب۔ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور ادب میں سب سے پہلی چیز استاد کا ادب، جن سے آپ پڑھ رہے ہیں ان کا ادب، ان سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا، اور بالکل بے ادبی کا کوئی ایسے لہجہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں بے ادبی ہو۔ ہمارے استاد حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں سبق پڑھ رہا تھا، جب میں پڑھتا تھا اس وقت تو استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب بہت بڑے عالم تھے، ان سے ہم سبق پڑھ رہے تھے۔ تو دوران سبق میں کھڑا ہوا، میں نے کوئی سوال کیا حضرت سے، تو سوال کرتے ہوئے میرا ہاتھ لگ گیا سامنے جو پٹا رکھا ہوا تھا لکڑی کا تپائی، اس پہ تھڑک سے آواز آئی کہ میں نے ہاتھ مارا، سوال کرتے ہوئے ہاتھ لگ گیا۔ تو فرمانے لگے کہ جو ہی میرا ہاتھ لگا اور آواز آئی نا، تو استاد صاحب نے کتاب بند کی اور کتاب بند کر کے چلے گئے، اور سبق بھی پڑھایا، اگلے دن بھی، اس سے اگلے دن بھی نہیں پڑھایا۔ میں گیا، میں نے ان سے معافی مانگی اور رویا دھویا، میں نے ان سے بہت زیادہ ان کو راضی کیا، پھر جا کے وہ راضی ہوئے کہ بے ادبی سے علم نہیں آتا، اور استاد کے سامنے یوں ڈیسک پہ ہاتھ مارنا یہ بے ادبی ہے۔ میں اپنے استاد صاحب کے پاس سبق پڑھ رہا تھا، تو میں نے اپنی آستینوں کو اوپر چڑھایا ہوا تھا، یعنی میرے بازو کپڑے سے ننگے تھے، گرمی کا موسم تھا، تو ہم تو اسکول کالج کے پڑھے ہوئے، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ بھائی استاد کا ادب کیا ہوتا ہے۔ تو میرے استاد صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ تمہیں استاد کے سامنے بیٹھنے کی تمیز نہیں، تم آستینیں چڑھا کے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی تم بازار میں بیٹھے۔ تو اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ادب کو لازم پکڑنا، پھر آپ کو وہ علم ملے گا کہ جو کتابوں میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو وہ علم عطا فرمائیں گے، اور آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ یہ علم کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اس کی کوشش کریں۔ اپنے میں کام کیا ہوگا تو یہ دو باتیں، ایک تو تقوی اور ایک ادب۔ سب سے پہلی چیز استادوں کا ادب، اور دوسری کتابوں کا ادب، جس پٹے پہ کتاب رکھی ہو اس کا ادب، کاغذ کا ادب،
قلم کا ادب، جتنی وہ چیزیں ہیں جو علم کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان سب کا ادب۔ اب آپ جس موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے آپ علم پڑھیں گے نا تو کوشش کیجیے گا کہ اس کا بھی احترام کریں، اس کو پاؤں کی طرف نہ رکھیں، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں، اس لیے کہ آپ اس کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ادب بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے بغیر علم میں نہ برکت آتی ہے نہ قبولیت آتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں دوام لازمی ہے۔ دوام یعنی مستقل مزاجی سے ایک کام کو کرنا، مستقل مزاجی سے۔ آپ دوائی پابندی سے کھائیں گے، یہ دوائی پورا اثر کرے گی، کبھی کھائیں گے کبھی نہیں کھائیں گے تو اثر نہیں کرے گی۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے یہاں اساتذہ نے اس پر بھی انعام رکھا ہے اور اس پر بھی اضافی نمبرز رکھے ہیں کہ کوئی پورا سال کسی ایک سبق میں بھی ناغہ نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب کے لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں بڑا اعزاز ہے اور اس کو الگ سے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم میں پختگی ہو تو اس بات کی کوشش کریں کہ کسی سبق میں ناغہ نہ ہو۔ ناغہ کریں گے نا تو اس سے کچاوٹ آئے گی، اور اگر کئی ناغے ہوں گے تو آہستہ آہستہ ایسی کچاوٹ آ جائے گی کہ آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ شروع ہو جائے گی اور آپ کہیں گے یار میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ شیطان آپ کو بھٹکا دے گا اور آپ کو علم سے محروم کر دے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کریں کہ دوام ہو۔ اور دیکھیں قربانی کے بغیر کون سی چیز حاصل ہوتی ہے؟ کیا یہ دفتر والے دفتروں میں جانے کے لیے اپنے کام آگے پیچھے نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ اپنی شادیاں غمیاں آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے بھائی ہم نہیں آ سکتے، ہمارے بچوں کی پڑھائی ہے، ہماری بچوں کی فلاں تاریخ کو چھٹیاں ہوں گی، پھر ہم تعزیت کے لیے آئیں گے، مبارکباد دینے آئیں گے، سارے کام کریں گے۔ اس کی کوشش کریں کہ اس میں آپ کے پاس آپ کا دوام ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ تمام اسباب کو اٹینڈ کریں۔ بعد میں ریکارڈنگ سننے سے وہ بات پیدا نہیں ہوگی جو کہ آن لائن براہ راست اپنے استاد سے پڑھنے سے آئے گی، چونکہ یہ بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو استاد جب آمنے سامنے ہو، بے شک آن لائن ہو، تو اس میں جو برکت ہوگی اور جو اس میں جو آپ کو پڑھائی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، وہ پھر ظاہری بات ہے ریکارڈنگ میں وہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ نہ ہونے سے تو بہرحال وہ بہتر ہوگی، لیکن وہ بات نہیں ہوگی جو براہ راست ہوگی۔ تو آپ اس میں دوام اختیار کریں۔ تیسری اگلی بات یہ کہ جب انسان کسی اچھے راستے کو اختیار کرتا ہے تو شیطانی طاقتیں اس میں سستی پیدا کرتی ہیں اور اس کی بعض دفعہ طبیعت خراب رہنے لگتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی اور رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پر انسان سوچتا ہے کہ یار شاید میرے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اس کو رفع دفع کرنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں اعمال بتائے ہیں۔ تو حفاظت کے اعمال پچھلے دنوں فجر کے بیان میں یہاں میں نے دارالاحسان میں ایک فجر کے بیان میں نے وہ اعمال بتائے ہیں حفاظت کے لیے۔ آپ تمام طلباء سے درخواست ہے ان اعمال کا اگر آپ استقامت سے مستقل آخر تک چلنا چاہتے ہیں تو آپ وہ حفاظت والے اعمال ضرور کریں تاکہ آپ کی شیطان کے شر سے حفاظت ہو اور شیطان نامراد ہو جائے اور آپ اس علم کے نبیوں والے عظیم شان راستے میں کامیاب ہو جائیں اور منزل کو پا سکیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔